السلام علیکم دوستو، بی بی این سپورٹس اور آر اے آر سپورٹس کی میچ تو ابھی پڑا ہوا ہے 3 دن کے لیے پوسٹ ڈے انالیسز کے لیے اورنگزیب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لاہور ٹیسٹ کے 2 دن ختم ہو چکے ہیں اور سردار اورنگزیب صاحب نے کل 2 باتیں کی تھیں جو کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک تو کہا تھا کہ پاکستان 400 رنز پار کرے گا، پاکستان نے 400 رنز پار نہیں کیے ہیں کیونکہ ہماری ٹیل بالکل ہی فیل ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ 400 پار بھی کرے گی اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف 150 رنز کی پاکستان لیڈ بھی لے گا۔ 216 پہ ان کے 6 آؤٹ ہو چکے ہیں، بٹ ہم نے 378 کیا ہے اور اس وقت جو ڈیفیسٹ چل رہا ہے وہ 162 کا 162 کا چل رہا ہے۔ تو بھائی جان کی دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں۔ یہ انہوں نے پریڈکٹ ضرور کیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی پاکستان 6-7 وکٹیں گرا دے گا۔ بھائی جان آپ مجھے بتائیں، ٹیل نے آپ کو مایوس کیا؟ پہلے میں 378 پہ آ جاتا ہوں۔ دوبارہ جا کے ضرور سنیے گا کہ میں نے کل کیا کہا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس سکور کے اندر 60-70 رن کا اگر اضافہ کرتا ہے تو ٹوٹل پاکستان کا 400 کے آس پاس آ جائے گا، اور آپ نے چیخ کے کہا تھا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو ایٹ لیسٹ 100 رن زیادہ کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر 60-70 رن مزید کرتا ہے تو پھر پاکستان 400 کے آس پاس پہنچ جائے گا۔ دوسری جو بات کی ہے کہ 150 رنز کی لیڈ، یہ میری خواہش تھی کہ پاکستان 150 کی لیڈ لے تاکہ آخری اننگ میں پاکستان اگر 150 کرتا ہے تو 300 کا آپ کو ٹارگیٹ۔ اپنے اسپنرز پہ وشواس تھا بھائی جان کل؟ نہیں، مجھے آج بھی ہے، اسپنر نے اچھا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی تو آپ کے 160 رن تو پڑے ہوئے ہیں، تو اور اگلے جو آپ کی 4 وکٹیں پڑی ہوئی ہیں، امید کر سکتے ہیں جس طرح ہماری 5 وکٹیں 50 رن کے اوپر گری ہیں، اس طرح مزید اگر 30-40 رن دے کے پاکستان اگر 4 وکٹیں لے لیتا ہے تو 100 کے اوپر جو بھی آپ کی لیڈ ہوتی ہے، میرے خیال میں اس کے آگے سے آپ نے اپنے داموں سے اب جو ہے نا وہ اظہار لا تلقی کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا، لیکن میں ذرا دوسری طرف پہ آتا ہوں۔ 378 رنز آپ مایوس ہوئے ہیں؟ کیونکہ ویسے آج میں نے مس کیا ہے فہیم اشرف یا عامر جمال ٹائپ کا اگر ایک کوئی آل راؤنڈر ہوتا تو یہ جو ہماری ٹیل کا ایک دم سے ایک اوور میں صفایا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے ایک رف شاٹ کھیلتے ہوئے سلمان علی آغا کا وکٹ نکلا، سینچری وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ آپ مایوس ہوئے ہیں جو ٹیل سمٹی ہے ایک دم سے؟ نہیں، دیکھیں مایوس اس لیے نہیں ہوا کہ یہ جو وکٹ ہے نا، اس پہ اسپنس کے اگینسٹ کھیلنا کبھی بھی آسان نہیں ہے۔ جو پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے اس کو رضوان اور بابر نے کنٹینیو کیا، لیکن اگر تھوڑی دیر وکٹ پہ رکتے تو شاید ڈفرینٹ قسم کا سنیریو ہوتا، لیکن ٹیلز کے لیے اس وکٹ پہ بیٹنگ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور پاکستان کا میرے خیال میں جو ٹوٹل پاکستان نے کیا بہت زبردست ہے۔ پاکستان نے بولنگ بھی اچھی کر لی ہے، قابو پا لی ہے۔ مزید جو آگے 4 وکٹیں ہیں، میرے خیال میں اگلے 30-40 رن کے اندر ان کو یہ آؤٹ کر دینا ادھر چاہیے۔ میں تو آتا ہوں، میں پاکستان کی وکٹوں ٹھیک ہے، پاکستان نے جو ٹوٹل کیا اچھا، ہاں جی سیٹسفائیڈ ہاں ہے؟ سیٹسفائی ہوں بالکل۔ اس وکٹ کے اوپر میں سمجھتا جو ہوں کہ ٹیل ایک دم سے سمٹی ہے، کوئی پارٹ آف دا گیم ہے، پارٹ نہیں آف ہے؟ دا گیم ہے۔ ایک ہی اوور میں 3 آؤٹ ہوئے، اگر نہ آؤٹ ہوتے تو ہو سکتا ہے 10-15 رن کا اضافہ ہو جاتا، لیکن اب ہو گیا ماشاءاللہ چونکہ اس اننگز کے اندر ایک اوور کے اندر 2 بندے بھی آؤٹ ہوئے ہیں جس میں سعود شکیل صاحب شامل تھے۔ نہیں، ایک ہی اوور کے اندر 3 بھی آؤٹ ہوئے ہیں۔ آج تو پاکستان 3 بھی آؤٹ ہوئے ہیں، 2 اوور میں ہمارے 5 آؤٹ ہوئے ہیں ٹیسٹ تو اس کرکٹ کے میں۔ باوجود پاکستان اگر 380 تک پہنچ گیا تو پھر یقینی طور پر سراہنا تو چاہیے پاکستان بیٹنگ کو۔ اوکے، لاہور کا وکٹ جب پاکستان آج صبح بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو مشکل ہو چکا تھا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آخری 2 سیشن ہوتے ہیں نا، ان پہ وکٹ اس وکٹ پہ بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آج بھی صبح کہا تھا کہ ٹی کے بعد پاکستان نے بیٹنگ کی ہے۔ دیکھیں صبح تو بیٹنگ پاکستان کی نے جو کی ہے، پاکستان کی 1 وکٹ تھی، وہ جو پارٹنرشپ ٹوٹ گئی تو پیچھے ٹیل تھی، ٹیل کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نئے بال کے ساتھ، جس طرح کل شان مسعود نے اور امام الحق نے بیٹنگ کی تھی، اسی طرح نئے بال کے ساتھ آج ان کی بھی پارٹنرشپ لگی ہے، لیکن جیسے پارٹنرشپ ٹوٹی۔ آپ نے ایک نام لیا شان مسعود کا، آج آپ وہ فیلڈنگ میں تھے؟ ہاں، شاہ مسعود فیلڈنگ۔ اورنگزیب ٹی وی پہ نظر کیوں نہیں آ رہا وہ بندہ؟ ٹی وی پہ وہ نظر آتا ہے جو بکتا زیادہ ہے، تو میرے خیال میں بکتے کم ہیں اس لیے ٹی وی پہ کم نظر آتے ہیں۔ بہرحال شان مسعود ہمارے کپتان ہیں اور اچھے فیصلے تھے ان کی، بالنگ چینجز اچھی تھی ان کی، اور انہی کی بدولت آج ہم ایک اچھے اسٹینڈ پہ کھڑے۔ بابر آغا ہی کیمرے پہ تھے ہر وقت۔ دیکھیں سلمان علی آپ وکٹ لے تھے، بابر کیچ پکڑ رہا تھا تو شاید اس لیے وہ زیادہ کیمرے پہ تھے۔ بہرحال کپتان کا رول ہے، جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید کپتان جی کی جو پلینگ 11 ہے اس میں وہ سوٹیبل نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کپتان جی ہمارے اچھا کر رہے ہیں، ٹیسٹ میں اچھا کر رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان ان کی قیادت میں ٹیسٹ میں جیتے، کیونکہ جو ساکھ پاکستان کرکٹ کی متاثر ہوئی ہے، جس طرح پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، گو کہ کچھ آپ ٹرائی نیشن سیریز اگر آپ حوالہ دیں وہ ہم جیتے بھی ہیں، لیکن جس طرح انڈیا سے 3 میچز ہم ہارے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ اور اسپیشلی پاکستان کی بیٹنگ جو لڑکھڑائی ہے اس کو تھوڑا سا اشارہ ضرور ملا ہے۔ لیکن اگر یہی میچ جو ہے وہ جیت میں کنورٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ 216 رنز پہ پاکستان نے 6 گرا دیے، از اے گڈ ریزلٹ فار پاکستان۔ جی بالکل، جس طرح پارٹنرشپ لگی تھی، آپ یہ دیکھیں نا کہ آخری 4 وکٹیں آپ کی کتنے رنز پہ گری ہیں۔ پہلے تو ایک بہت عمدہ پارٹنرشپ لگی تھی، میرے خیال میں ماکرم کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑی سی ان کی بیٹنگ جو ہے وہ لڑکھڑا گئی ہے۔ ابھی بھی ان کے ایک بیٹر جو ہیں وہ کھڑے ہیں 80s کے اندر،
تو میرے خیال میں پاکستان اگر ان کو جتنی جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ساؤتھ افریقہ کو 250 بھی کرنا اس وکٹ کے اوپر. ہم نے تینوں ریویو ضائع کر دیے ہیں. کوئی بات نہیں, ریویو تو دیکھیں لینا پڑتا ہے. جب اس طرح کی وکٹ کھیلیں گی ایک اوور میں آپ کی 3 اپیلز ہو رہی ہیں تو پھر ایسے میں ریویو تو لینا پڑتا ہے. اور بڑے کلوز ریویو تھے, کچھ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے ہیں. تو میرے خیال میں اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ اب آپ نے 4 وکٹیں لینی ہیں اور جس طرح کی بولنگ ساجد اور نعمان علی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں کل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اوکے, اب میں آتا ہوں. حسن علی صاحب نے 5 اوور ڈالے, 4 اوور ڈالے, شاہین نے ڈالے ہیں 5 اوور, آغر سے 7 اوور کروا دیے ہیں. حسن علی کو کھلانے کا فیصلہ ٹھیک تھا, پھر ابرار کو کیوں بینچ پہ بٹھایا ہے؟ یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں حسن علی صاحب اور شاہین, تو اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں, مجھے تو یہ جسٹیفائی کر دیں کہ حسن علی کس پرفارمنس کی بنیاد پہ ٹیم میں کوئی ایک پلیٹ فارم مجھے بتا دیں T20 ون ڈے ٹیسٹ جس میں وہ صاحب پرفارم کر کے آئے ہوئے ہیں. پچھلے 10 میچوں میں ان کی 10 وکٹیں ہیں اور ان کے ساتھ جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے خرم ہیں ان کی 6 میچ میں 20 آؤٹ ہیں. تو یہ جو سلیکشن جو کرتے ہیں اور پھر جو پلینگ 11 بناتے ہیں, پاکستان کی بربادی جو کرکٹ آج تک یہاں پہ پہنچی ہے وہ اسی لیے ہے کہ 1-2 ایسے لوگ آپ ٹیم میں رکھ لیتے ہیں جن کا پتہ ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ٹیم ان کو رکھا کیوں ہے. حسن علی کے نیا بال نہیں کرا رہے تو ان کو کیوں رکھا ہوا ہے. آج دیکھیں نا کہاں پہ لے کے ہیں, اور جس طرح کی وہ بالنگ کر رہے ہیں, اگر اسی کی جگہ عمر جمال ہوتے تو کم سے کم جو آپ کی ٹیل میں جو کلیپس ہوا ہے وہاں پہ اگر وہ 25-30 رن کر جاتے تو آپ 400 کا آنکڑا آپ نے پار کر دینا تھا. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیوں رکھا ہے. اور پھر اگر آپ نے وکٹ ٹیکنگ آپشن پہ رکھا ہوا تو پھر خرم کو کھلاتے جو پہلے نئے بال سے. سرفیز لاہور کا وکٹ, لاہور کا پچ, دونوں ہمارے پیسرز کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اور ہمارے سپنرز نے پروو بھی کیا. ایک آغا کو وکٹ مل گیا, 4 تو انہی کی جگہ جیسے ماضی میں ہم نے 2 ٹیسٹ جیتے, ابرار ہو جاتا تو کیا برا تھا. آصف آفریدی جو آپ نے 39 سالہ 40 سالہ رکھا ہوا ہے, چلو جاتے جاتے آپ اس کے کیریئر پہ ایک ستارہ اور اس کے سینے پہ سجا دیتے, اس کو کھلا دیتے, کیونکہ میرے خیال میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ شاید اگلی سیریز آتے آتے ان کے دانت بھی گر جائیں. تو اگر ان کو کھلا لیتے تو میرے خیال میں یہ چلو ان کے لیے یہ ہوتا کہ ایک پاکستان کا وہ ایک اور ٹیسٹ کیپ میں اضافہ ہو جاتا. تو حسن علی کو تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں ہے. ایک اور بات, کیا پاکستان ٹیم کے کپتان, کوچ اور سلیکشن کمیٹی نے حسن علی کو پلینگ 11 میں دوسری اننگز کی وجہ سے نہیں ڈالا ہے؟ کیونکہ حسن کو آج بھی وقار یا شاید رمیز کمنٹری میں یہ بات کر رہے تھے, بازد شاید کر رہے تھے کہ حسن ریورس سوئنگ کروا سکتے ہیں. تو میرا اور آپ کا جو شاید تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم ارلی جو ہے وہ ایک رائے قائم کر رہے ہوں, دوسری اننگز میں حسن افیکٹو ہو سکتے ہیں. دیکھیں جب تجزیہ کرتے ہیں نا تو آپ نے پھر جو پلینگ 11 جو دستیاب مٹیریل ہوتا ہے نا, آپ پہ اسی پہ تجزیہ کرنا ہوتا ہے. اب وہ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ حسن علی کو کیوں رکھا ہوا ہے. جو ریورس سوئنگ کی بات کر رہے ہیں وہ 4-4.5 دن کے بعد یا 5 دن کو دیکھنے میں آتی ہے. کیا یہ ٹیسٹ میچ 5ویں دن میں داخل ہوگا؟ کیا وکٹ کی یا بال کی پوزیشن اس طرح کی خراب ہو جائے گی اس کی شیپ کے, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے جب 60 اوور ہو گئے ہیں, 70 اوور, جب بال کی شیپ اس قدر بگڑ گئی ہے کہ وہ ریورس سوئنگ کے لیے افیکٹو ہوگی, کیا یہ میچ وہاں تک جائے گا؟ بالکل بھی نہیں جائے گا. کیونکہ یہ میچ تو وہ ہے کہ آخری چوتھے دن بھی اگر میچ جاتا ہے تو وہاں پہ 250 کرنا چیز کرنا مشکل ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ جا کے چوتھے 5ویں دن ان وکٹ کے اوپر آپ نے چوتھے 5ویں دن تک تو جانا ہی نہیں ہے, آپ نے وہاں تک دیکھنا ہی نہیں ہے کیا ہے. اور اگر ریورس سوئنگ ہوتا بھی ہے تو آپ کے پاس شہنشاہ آفریدی ہے, شہنشاہ آفریدی سے بہتر ریورس سوئنگ یہ تو نہیں کرتے. یار حسن علی کو بالکل بھی تو ہم بالکل گرا بھی تو نہیں سکتے ہیں نا, کہ وہ اٹھا کے رکھیں, آپ اٹھا کے رکھیں. میں وہ خدشہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسری اننگز کا خدشہ یہ ہے کہ اس خدشے کی بنیاد کے اوپر کہ ایفیکٹو ثابت ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے پاس شہنشاہ آفریدی ہے نا, اگر ریورس سوئنگ کے آپ نے اس حد تک ٹیم جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس شہنشاہ آفریدی ہیں. خرم شہزاد سے بہترین ریورس سوئنگ حسن علی تو نہیں کرتے. یا تو مجھے بتائیں نا حسن علی نے کہیں اپنی ریورس سوئنگ کی وجہ سے ٹیم لٹا دی ہو, کو 5-5 6 آؤٹ کر دی ہو, یا محمد آصف محمد عامر بار کر رہا, وقار یونس جس طرح کرتے تھے اس طرح کے بالر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے. تو مجھے تو ان کی سلیکشن ہی جسٹیفائی نہیں کرتے کہ وہ سلیکشن میں کیوں ہیں, وہ T20 میں کیوں تھے, وہ ٹرائی نیشن سیریز میں کیوں تھے. اس سوال کا جواب میرے خیال میں صرف سلیکٹر اور کپتان دے سکتے ہیں جنہوں نے ان کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے. ساجد خان آج آف کلر تھے نا ایز کمپیئر ود نعمان. ہاں, پہلا جو ان کا جو پہلے جب بالنگ کرنے کے لیے آئے تو پہلے جو ان کے 4-5 اوور تھے شاید وہ لائن جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ اس لائن پہ میں نے بالنگ کرنی ہے. لیکن جو دوسرا ان کا جو لاسٹ جس سیشن میں وہ بالنگ کرنے کے لیے اس میں تو وہ ان پلیبل تھے. وہ اگر آپ نے دیکھا ہو وکٹس بھی انہوں نے لی اور پھر جو اپیلز ان پہ ہوئی بڑی زبردست قسم کی. تو میرے خیال میں اب وہ اس ردم میں آ گئے ہیں اور لائن جو ہے وہ اس وکٹ پہ انہوں نے پکڑ لی ہے. تو میرے خیال میں کل یا دوسری اننگ میں بہت افیکٹو ہوں گے وہ. ایک چیز مجھے یاد آئی ہے, شاہین کے بھی ہم نے 4-5 اوور دیکھے ہیں, حسن کے بھی دیکھے ہیں, جو سلمان علی آغا اور رضوان کے درمیان سے جو کیچز کے جو ایج نکلے ہیں نا وہ حسن کی بولنگ پہ تھے بائی دا وے.
ایک ایج نکلا، ایک تین ہائی لائٹس میں جا کے دیکھ لیں. سر میں نے جملہ استعمال کیا اس تھرڈ ٹائم. میں نے لائیو دیکھا ہوا ہے، تھرڈ ٹائم ایج نکل گیا. لیکن اگر اب کیچنگ پہ جاتے ہیں کہ کوئی کیچ ڈراپ ہوا یا کوئی کیچ فلٹر کے قریب گرا تو وہ ایک گیپ تھا، وہ ایک ہی تھا. مجھے لگتا ہے ایک ہی تھا، آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ پارٹ آف دا گیم ہے. کیا ان کی جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا تو کیا سلمان علی کا کیچ سلپ میں ان کے ہاتھوں میں سے نہیں گیا تھا ماکرم کے؟ اس وقت وہ شاید 13 یا 14 رن پہ بیٹنگ کر رہے تھے. تو پارٹ آف دا گیم ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفینسو مجھے نظر آئے جو کپتان شان مسعود جب اسپنر بالنگ کر رہے تھے، جب ساجد خان بالنگ کر رہے تھے تو تھوڑا سا مجھے ڈیفینسو نظر آئے. ان کو اٹیک کرنا چاہیے، فیلڈر 2-3 اوپر لڑنے چاہیے، سیلی میں ڈاؤن لڑنے چاہیے، 2-3 سلپ رکھنی چاہیے کیونکہ ان وکٹ کے اوپر ہاں. لیکن دیکھیں جب بیٹسمین سیٹ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد آپ اس طرح کی فیلڈ لیں گے تو پھر چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے. زورزی کو پتہ نہیں ہم نے کوئی 10 اپیلیں اس کے خلاف کر لی ہیں. پہلے دیکھیں پہلے جو 2-3 اوور تھے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے تھے تو وہ ٹائم تھا، اس پہ پریشر کرتے. جیسے آپ نے کہا وہ سلپ اگر وہاں پہ کلوز 2-3 سلپ لگا دیتے تو شاید وہ پہلے 2 اوور میں شاید ان کا کام ہو جانا تھا. جب وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، اب وہ سیٹ ہو گئے تو اب وہ آرام سے کھیل رہے ہیں. اور جب لیفٹ ہینڈر یہاں پہ سیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے نعمان علی بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے. سلمان علی آگا کچھ ان کو تھوڑا سا پریشان انہوں نے ضرور کیا. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ کل کس طرح کی بیٹنگ کرتے ہیں. میرے خیال میں دوسرے اینڈ سے اگر ایک وکٹ بھی گر گئی تو پریشر پڑ جائے گا. آخری سوال، 216 پہ ساؤتھ افریقہ 6 آؤٹ پہ کھڑا ہوا ہے، 378 ہمارا ہے، 162 انہوں نے ابھی وہ خسارہ پورا کرنا ہے. کیا اس 62 رنز کے چکروں میں ہمیں 100 کی لیڈ مل سکتی ہے؟ آپ پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو 115 رن کی لیڈ یہاں پہ لینی چاہیے. اگر پاکستان 50 رنز میں 4 وکٹیں صبح مارننگ سیشن میں گرانے جا رہے ہیں. ہاں پاکستان کی اگر 5 گرتی ہیں تو آپ لوگوں نے پاکستان کی اگر 5 وکٹیں گری ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی 50 کے اندر 5 وکٹیں گرنی چاہیے. اگر پاکستان کو 100 رن کی اسٹینڈ ملتا ہے تو پھر میرے خیال میں پاکستان اگر 150 رن بھی کرتا ہے نا اس وکٹ کے اوپر تو 250 کا جو ٹارگیٹ ہے وہ بہت چیلنجنگ ہو جائے گا ساؤتھ افریقہ کے لیے چوتھے اور 5ویں دن. بہت شکریہ. پاکستان ٹیم نے یہ بات درست ہے ان کی کہ اچھا کیا ہے، اور پاکستان ٹیم میں اتنی ابیلٹی بھی ہے کہ 100 رنز کی لیڈ پاکستان ابھی بھی لے سکتا ہے. اگر 50 کے اندر پاکستان ان کو آگے آؤٹ کرتا ہے تو پاکستان 100 کی بھی لیڈ لے سکتا ہے. اور اگر یہ مزید 80-78 رنز بنا لیتے ہیں اور 300 تک پہنچ جاتے ہیں اور 78 رنز کی لیڈ بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اور پھر ہمارے بلے بازوں نے پہلی اننگز میں اچھی بیٹنگ بھی کی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ.